بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر روزگار سے بڑا پریشان تھا۔ جب خواجہ سرا خیرات مانگنے آئے لیکن گھر کی حالت دیکھ کر ایک دوپٹہ نکال کر مجھے دے دیا اور میں نے وہ دوپٹہ اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر دیکھا کہ شوہر رات کو گھر سے باہر جا رہا ہے۔ جب وہ صبح واپس آیا تو اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے اور وہ بہت خوش تھا۔ پوچھا تو منع کر دیا، بولا اچھی نوکری لگ گئی، لیکن مجھے شوہر پر شک تھا۔ اس لیے ایک روز جب وہ رات کو جیسے ہی باہر نکلا چھپ کر اس کے پیچھے گئی، لیکن وہاں جا کر جان نکل گئی کیونکہ وہاں میرا نام زینب ہے۔ میں اپنے ماں باپ اور 5 بہن بھائیوں کے ساتھ ایک پرانے سے محلے میں رہا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ گھر میں اتنے سارے لوگ جو کھانے والے تھے اور کمانے والا صرف ایک ہی تھا۔ میں نے BA کا امتحان ابھی کچھ وقت پہلے ہی پاس کیا تھا، اسی وجہ سے سوچا کہ کسی اسکول میں چھوٹی موٹی نوکری کر لیتی ہوں، تھوڑے پیسے آئیں گے تو اچھا گزارا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اپنے گھر کے قریب ہی ایک اسکول میں نے جانا شروع کر دیا تھا۔ کام زیادہ ہوتا تھا اور پیسے کم، مگر مجبوری میں انسان یہی سوچتا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے چلو کچھ تو ہونا اچھا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے جانا شروع کر دیا تھا۔ ویسے بھی گھر پر فارغ رہ کر میں کیا کرتی، تو ایسے میں یہ ایک اچھا کام مجھے مل گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس سے بھی کچھ پیسے تو آ ہی جایا کرتے تھے۔ ہم 5 بہن بھائیوں میں 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ سب سے بڑی میں تھی اور مجھ سے چھوٹی میری 2 اور بہنیں اور 2 بھائی، وہ سب سے چھوٹے تھے۔ شکر کی بات یہ تھی کہ گھر اپنا تھا، ورنہ تو شاید کرایہ بھی نہ دیا جاتا، مگر جو بھی تھا شکر تھا اللہ کا کہ گزارا چل رہا تھا۔ اماں کو لگتا تھا کہ اب میری شادی کی عمر ہو گئی ہے، مگر گھر کے حالات ایسے تھے کہ شادی کرتے کہاں سے، لاکھوں کا جہیز اور شادی کا خرچہ کہاں سے پورا ہوتا۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ اماں مجھے گھر پر ہی بیٹھے رکھتی۔ شادی تو کرنی تھی اور ان کا ماننا تھا جتنی جلدی شادی ہو جائے گی اتنا اچھا ہے، کم از کم گھر کا ایک فرد ہی کم ہو جائے گا۔ مجھے اماں کے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک ان کے کسی بھی فیصلے کو رد نہیں کیا تھا۔ وہ جو کہتی میں مان لیا کرتی تھی، اور میری یہی بات شاید ان کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ بہت سارے رشتے دیکھے تھے، ان میں کچھ اچھے اچھے گھروں کے رشتے بھی تھے، مگر ہمارا مقابلہ ان سے کہاں تھا۔ ہم ایسے لوگوں میں شادی اگر کر لیتے تو ان کے ساتھ کبھی نہ چل پاتے۔ ان کی طرح کی چیزیں ہماری پہنچ میں کہاں تھی، اور جو بھی آتا پہلے تو گھر دیکھتا اور اس کے بعد جہیز کی بات کرتا۔ جہیز دینے کے پیسے ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی، اور پھر اس طرح ہر آنے والا رشتہ واپس لوٹ جاتا۔ میری اماں تو مایوس ہونے لگی تھی۔ ان کو تو لگنے لگا تھا کہ اب شاید ان کی بیٹیوں کی شادی مشکل ہی تھی، کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے، لوگ مانگتے ہیں اور اس میں شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ جہیز تو لوگ ایسے مانگتے ہیں جیسے یہ ان کا ذاتی حق ہو، اور دینے والے دے بھی دیا کرتے ہیں۔ ماں باپ اور کر بھی کیا سکتے ہیں، حالات سے مجبور جو ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کی زندگی اور خوشی کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں۔ میری اماں بھی سب کرتی، مگر اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے، اسی لیے وہ خاموش ہو جایا کرتی تھیں۔ ان کو اس طرح چپ دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کیسے بھی کر کے ان کی پریشانی کو کم کرنا چاہتی تھی، مگر میں بھی کیا کر سکتی تھی، زندگی اسی طرح چل رہی تھی۔ پھر ایک دن ساتھ والی باجی ہمارے گھر آئی اور امی سے کافی دیر کوئی بات کرتی رہی۔ جانے کیا بات تھی، میں نے تو سنی نہیں تھی، سوچا ان کے جانے کے بعد امی سے ہی پوچھ لوں گی، مگر کوئی خاص بات ہی لگتی تھی۔ اماں کے چہرے پر ایک خوشی سی تھی، مطلب وہ ضرور کوئی ایسی بات کر کے گئی تھی جس میں امی کا کوئی بڑا فائدہ تھا، اور وہ کیا تھا پتہ نہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں اماں کے پاس آئی اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا کہہ رہی تھی وہ، جس پر امی نے بتایا کہ انہوں نے ایک رشتہ بتایا ہے میرے لیے۔ لڑکا ایک ہی ہے، اکیلا رہتا ہے، ماں باپ اس کے مر چکی ہیں، گھر سنبھالنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہے۔ ہم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ کسی قسم کا کوئی خرچہ نہ ہو۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔
اور جو ان کو بہتر لگتا کرتی، یہی سوچ کر وہاں سے اٹھائی تھی۔ امی نے رات کو ہی ابا سے بات کی تھی، مگر ابا کچھ زیادہ راضی نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکے کا کوئی تو آگے پیچھے ہو، ایسے کیسے وہ کسی کو بھی اپنی بیٹی سونپتے، جس پر امی نے ان کو بتایا تھا کہ لڑکے کا اپنا گھر تھا، اسی محلے کے دوسرے کونے پر جا کر وہ یہیں کا رہنے والا ہے، اور کافی ساری باتیں امی نے ابا کو سمجھائی تھی، جس سے ابا نے اس سے ایک بار ملنے کا سوچا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ وہ اس سے مل لیں، پھر اگر ان کو مناسب لگا تو وہ اسے گھر بلا لیں گے۔ ساری بات اسی طرح ہوئی اور پھر گھر میں یہ بات چل پڑی تھی۔ سبھی اس کو لے کر خوش تھے، اور خاص طور پر میری بہنیں تو مجھے آتے جاتے شادی کے نام سے تنگ بھی کرنے لگی تھی۔ ابا اس لڑکے سے مل آئے تھے اور اس کا گھر بھی دیکھ آئے تھے۔ ان کو سب کچھ اچھا لگا تھا، اسی لیے اس اتوار کو انہوں نے اسے گھر پر بلایا تھا تاکہ امی بھی اس سے مل لیں اور بات آگے بڑھ سکے۔ آج جمعہ تھا، پرسوں لڑکے نے گھر آنا تھا، اور اسی لیے پورے گھر میں ایک عجیب سا طوفان آیا ہوا تھا۔ امی نے پورے گھر کی صفائی شروع کر رکھی تھی، گھر کے سارے پردے اتار کر دھوئے تھے اور ہر جگہ سے جھاڑ پونچھ کی تھی۔ 2 دن اسی طرح گھر کو ٹھیک کرنے میں گزارے تھے۔ امی نے میرے دونوں چھوٹی بہنوں کو اپنے ساتھ کام پر لگایا تھا، اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اپنا حلیہ ٹھیک رکھوں۔ بس ہمارے ہاں ایسا ہی کیا جاتا ہے، لڑکی کو پہلے سے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ پر توجہ دینی شروع کر دے، تاکہ لڑکے والے اسے دیکھتے ہی ہاں کر دیں اور رشتہ پکا ہو جائے۔ یہاں بھی ایسا ہی کچھ تھا۔ لڑکے کے گھر والے تو تھے نہیں، مگر پھر بھی لڑکے کی پسند تو اہمیت رکھتی تھی، اسی لیے امی نے میرے لیے عید والا نیا جوڑا نکال رکھا تھا کہ یہی پہننا ہے، کیونکہ باقی سارے تو پرانے ہو چکے تھے۔ ہم لوگ عید کے عید ہی نیا جوڑا بنایا کرتے تھے۔ ویسے کہاں اتنے پیسے تھے کہ ان فضول کی چیزوں اور فرمائشوں پر پیسے لگاتے۔ یہ جوڑا بھی پچھلی عید کا تھا، اسی لیے ابھی بالکل نیا تھا، باقی تو ادھر ادھر کے فنکشنوں میں پہن کر پرانے کر لیے تھے۔ خیر آج اتوار کا دن بھی آن پہنچا تھا، اور آج لڑکے نے گھر آنا تھا۔ سب کچھ تیار تھا، ابا نے کھانے کا بھی بندوبست کروا لیا تھا۔ جو بھی تھا وہ ہمارا مہمان تو تھا نا۔ اس معاملے میں ابا کا دل بہت بڑا تھا، وہ گھر آئے کسی بھی مہمان کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیا کرتے تھے، کھانا چاہے سادہ سا ہی کیوں نہ ہو، مگر کھلاتے ضرور تھے۔ لڑکے کا نام ماجد تھا، یہ بھی امی نے بتایا تھا، اور اب وہ گھر سے ہو کر بھی چلا گیا تھا۔ دیکھنے میں بھی اچھا تھا اور شکل سے بھی شریف ہی لگ رہا تھا۔ ابا اور اماں نے اس سے سب کچھ پوچھ لیا تھا۔ اس کی دکان تھی مارکیٹ میں، وہی چلاتا تھا، اس سے اچھی آمدنی ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں چاہیے، بس سادگی سے نکاح ہوگا، اور بس نہ کسی جہیز کی ضرورت تھی نہ ہی کسی اور چیز کی، اور یہ بات ہمارے لیے سب سے اچھی تھی۔ ہم بھی تو ایسا ہی چاہتے تھے، یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب ہی لگا تھا، اسی لیے اماں اور ابا نے ہاں کر دی تھی، اور اسی دن نکاح کا دن بھی طے کر لیا تھا۔ گھر میں سب خوش تھے، ایک دوسرے کو مبارک دی گئی اور مٹھائی کھلائی گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد جمعے کے دن کو ہی نکاح رکھا گیا تھا۔ گھر میں اب شادی کی جو بھی کوئی چھوٹی موٹی تیاری تھی وہ چل رہی تھی۔ زیادہ تو کچھ کرنا نہیں تھا، مگر پھر بھی شادی تھی تو کچھ تو انتظامات کرنے ہی تھے۔ پورے گھر میں روز ہی چیزوں کا رش لگا ہوتا تھا، جسے دیکھ دیکھ کر میرے دل کو عجیب سا کچھ ہوتا تھا۔ مجھے اپنا گھر چھوڑ کر جانا تھا، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میرا وہاں کیسے دل لگتا؟ وہاں تو کوئی اور تھا بھی نہیں، نہ کوئی نند، نہ کوئی ساس، کوئی بھی تو نہیں تھا۔ اکیلی کیسے رہتی میں؟ مجھے تو اکیلے رہنے کی عادت کبھی نہیں تھی۔ گھر میں ہمیشہ سے اتنے لوگ موجود ہوتے تھے، اور گھر کے علاوہ میں کبھی کہیں نہیں گئی تھی۔ کسی رشتہ دار کے گھر تو ہم جاتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ ہی ہمارے گھر کبھی نہیں آتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا غریب ہونا ہی تھا۔ آج کل تو لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی منہ نہیں لگاتے، یہ سوچ کر کہ ان سے کیا فائدہ ہوگا۔ لوگ رابطے بھی ان سے رکھتے ہیں جن سے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، اور ہم سے کسی کو کیا فائدہ پہنچنا تھا۔ نکاح کا دن آ گیا تھا، اور ماجد اپنے کچھ قریبی لوگوں اور دوستوں کے ساتھ ہمارے گھر بارات لے آیا تھا۔ یہاں بھی سب تیاری مکمل تھی۔ نکاح کے بعد کھانا ہوا اور رخصتی کا وقت ہو گیا تھا۔
अम्मा और अब्बा ने अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे रुखसत किया था और मैं अपना घर छोड़ छाड़ कर माजिद के घर आ गई थी। घर अच्छा बना हुआ था, एक ही पोर्शन था जिसमें हम लोग खुद रहते थे। सारा घर पहले से ही सेट था तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। घर में ज़रूरत की हर चीज़ ही मौजूद थी। माजिद का रवैया भी मेरे साथ अच्छा था। वो मेरा ख्याल रखा करता था, मेरी हर बात माना करता था। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो मुझे फ़ौरन से ला कर दिया करता था। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी कि मुझे एक अच्छा और प्यार करने वाला इंसान मिला था जो मेरी कदर करता था। हमारी शादी को 1.5 माह हो चुका था। मैं अम्मी और अब्बा के घर भी कभी कभार मिलने चली जाया करती थी और वो लोग भी आ जाया करते थे। मेरी छोटी बहन कभी मेरे घर आ जाया करती थी रहने के लिए। अम्मी और अब्बा भी मुझे अपने घर में सुखी देखकर खुश और मुतमईन थे। सब अच्छा चल रहा था। इसी तरह मेरी शादी को 6 माह गुजर गए थे। अचानक से घर के हालात ख़राब होने लगे थे। माजिद का काम बिल्कुल ही बंद सा हो गया था और घर में एक पैसा ना बचा था। जो पैसे जमा करके रखे थे वो हम पीछे 2 माह में खर्च कर चुके और अब ना तो आमदनी का कोई ज़रिया था और ना ही हाथ में पैसे थे। अम्मा अब्बा से भी कुछ मांग नहीं सकती थी। उनके अपने हालात कहाँ अच्छे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। अचानक से दुकान का काम पता नहीं कैसे बंद हो गया था और मजबूरन दुकान खाली करनी पड़ी थी क्योंकि मालिक उसका किराया मांगते थे जो देने के लिए हमारे पास पैसे ना थे। इसीलिए उन्होंने दुकान खाली करने का कह दिया था और माजिद ने दुकान का सामान बेच दिया था और सारी दुकान खाली करके उनके हवाले कर दी थी। सामान बहुत कम पैसों में फ़रोख्त हुआ था। इतने का तो ख़रीदा भी नहीं था मगर मजबूरी थी। घर में कुछ था नहीं, ऐसे में सस्ते में ही बेच दिया था और उससे जो पैसे आए थे उनसे कुछ दिन घर का गुजारा हो गया था। मगर इतने कम पैसे थे, आखिर को वो भी कब तक चलते। जल्दी ही ख़त्म हो गए थे और अब फिर से वही हालात आ गए थे। मैंने तो ऐसे हालात पहले भी अपने घर में देखे थे। सोचा था अब मेरी किस्मत बदल गई है और अब सब ठीक हो गया है, मगर कहाँ सब ठीक हुआ था। अभी भी तो सब वैसा ही था। कभी कभी तो मुझे लगता था शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। क्या मेरी किस्मत में कोई सुख लिखा ही नहीं था? यही बात मैं पूरा दिन सोचती रहती थी। माजिद भी सारे हालात से काफ़ी परेशान था। काफ़ी जगह काम करने के लिए गया था मगर कहीं कुछ बात नहीं बनी थी। फिर एक दिन कुछ ख्वाजा सरा खैरात मांगने आए थे, लेकिन मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था और मैंने उनको सब हकीकत बता दी थी कि हमारे हालात अच्छे नहीं थे। घर की हालत को देखकर उन्होंने एक दुपट्टा निकाल कर मुझे दे दिया और मैंने वो दुपट्टा उनसे लेकर अपने पास रख लिया था। उससे शायद कुछ बेहतर हो जाता। वो मुझे अपना अहम दुपट्टा देकर जा चुके थे और मैंने उसे लेकर रख भी लिया था। रात को माजिद को मैंने इस बारे में बताया था और वो दुपट्टा दिखाया भी था। उसने देकर मुझे वापस कर दिया और कहा कि उसे अपने पास ही रख लो। वो मेरी सारी बात सुनकर खामोश रहा था। उसने कुछ भी ना कहा। मुझे हैरत हुई थी। चलो यही कह देता कि यह सब ऐसे ही होता है, मगर वो परेशान था जब ही खामोश रहा था। इस बात को अब कुछ दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि मेरा शौहर रात को घर से बाहर जा रहा था। मुझसे कहा कि किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ। मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और वापस आकर लेट गई थी। सुबह जब मेरा शौहर वापस घर आया तो उसके पास काफ़ी सारे पैसे थे और वो काफ़ी खुश भी था। मुझे ऐसे देखकर हैरत हुई थी कि इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आए थे। पूछने पर कहा कि उसकी एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। इस बात पर मुझे हैरत हुई थी कि अगर नौकरी लगी भी थी तो एक ही दिन में उन लोगों ने इतने सारे पैसे कैसे दे दिए थे, जबकि आजकल तो सारा महीना काम करवा कर भी लोग अपनी मर्जी से पैसे देते हैं। तो इसे कैसे एक ही दिन में नौकरी के साथ साथ पैसे भी मिल गए थे, वो भी इतने सारे। माजिद ने वो पैसे मुझे दिए थे और उसमें से कुछ अपने पास भी रख लिए थे। उसका कहना था कि उन पैसों से घर का खर्चा चलाऊं। मुझे भी उस वक्त पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने भी ज़्यादा सवाल करने की बजाय उससे पैसे लेकर रख लिए थे और इस बात को एक साइड पर रख दिया था कि वो आए कहाँ से थे। जहाँ से भी आए थे कम से कम हमारी ज़रूरत तो पूरी हो ही जानी थी। यही सोचकर मैंने उन पैसों को संभाल कर रख लिया था।
1-2 दिन इसी तरह गुजरे थे और मेरा शौहर रोज़ ही इसी तरह किया करता था। रात को घर से निकल जाता और जब सुबह वापस आता तो उसके पास काफ़ी सारे पैसे हुआ करते। मुझे हैरत होती थी कि अगर नौकरी मिली थी तो रोज़ ही क्या वो लोग इसे तनख्वाह दिया करते थे। ऐसा कौन सा काम था जो उसे रोज़ के रोज़ पैसे देने लगे थे? जहाँ तक मुझे अंदाज़ा था ऐसा तो कोई काम नहीं होता, मगर मैं जब भी उससे पूछती तो वो यही कहता कि उसे अच्छा काम मिला है। बस इससे आगे ना तो वो मुझसे कोई बात करता और ना ही मुझे कुछ बताता था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि उससे सच जान सकूं, मगर वो हमेशा ही मुझे इधर उधर की बातों में डाल देता और असल बात से हटा दिया करता था। मुझे अब अपने शौहर पर शक होने लगा था, मगर इस शक को मैंने उसके ऊपर जाहिर नहीं किया था। मुझे खुद ही पता लगाना था कि आखिर ऐसा भी कौन सा काम मिल गया था जो रोज़ ही रात को उसे इतने पैसे मिलने लगे थे। कुछ सोचकर मैंने आज रात का इंतज़ार करना शुरू कर दिया और रात होते ही जब मेरा शौहर घर से बाहर गया अपने काम का कहकर, तो मैं भी छुपकर उसके पीछे घर से निकल आई थी और उसका पीछा करने लगी थी कि वो आखिर जाता कहाँ है। वो जहाँ जहाँ चलता जा रहा था मैं भी उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी और फिर एक जगह आकर रुका था और जहाँ वो रुका था उस जगह को देखकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि वहाँ तो वही ख्वाजा सरा मौजूद थे जो उस दिन घर आए थे और मुझे दुपट्टा देकर गए थे। मगर मेरा शौहर इस वक्त उनके साथ क्या कर रहा था? मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की थी, मगर इतनी दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और करीब जाने पर उनको सब कुछ पता चल जाता। वो जगह कुछ अजीब सी थी। मुझे उस जगह से खौफ सा महसूस होने लगा था, इसीलिए घर वापस आने का सोचा था और सोचा था कि माजिद के घर वापस आने पर ही उससे बात करूंगी और पूछूंगी कि वो वहाँ क्यों गया था। यही सोचकर मैं घर वापस आ गई थी, मगर अभी तक वो सारा कुछ मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अपने आप को समझाकर मैं सोने के लिए लेट गई थी और सुबह का इंतज़ार करने लगी थी। नींद अब कहाँ आनी थी मुझे, बस सुबह का इंतज़ार करना था और इसी तरह लेटे लेटे जाने कितनी ही देर हो गई थी जब सुबह की अजान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। मैंने उठकर वज़ू किया और नमाज अदा करने लगी। नमाज अदा करने के कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मुझे मालूम था कि मेरा शौहर आ गया है। मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला था और वो अंदर आ गया था। आज भी उसके पास पैसे मौजूद थे जो उसने अंदर आते ही मुझे दिए थे, मगर मैंने वो पैसे पकड़ने के बजाय उससे पूछना शुरू कर दिया था कि ये पैसे वो कहाँ से लाया था, जिस पर उसने मुझे कहा कि वो काम करता है जिसके उसे पैसे मिलते हैं। मगर यही तो जानना था कि आखिर का वो काम क्या था जिसके उसे पैसे मिल रहे थे। मेरे इस सवाल के जवाब में वो खामोश ही रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो उन ख्वाजा सराओं के पास क्या करने जाता था, मेरी बात सुनकर उससे हैरत हुई थी, जिस पर मैंने उसे बता दिया था कि मैंने रात को छुपकर उसका पीछा किया था, जहां मैंने उसे ख्वाजा सराओं के साथ देखा था। माजिद मेरी बात सुनकर खामोश हो गया था, कुछ नहीं बोला था, मगर मेरी अगली बात पर वो बोले बिना नहीं रह सका था। जब मैंने उससे पूछा था कि कहीं उसने उनके साथ मिलकर तो काम करना शुरू नहीं कर दिया था, नाच गाने का। मेरी बात सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा था और कहा था कि मुझे जो भी अच्छा लगे समझ सकती हूँ। ये उसका जवाब था या कोई पत्थर जो मुझे आकर लगा था। उसका मतलब था मेरा शक ठीक था। मेरे शौहर ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया था जो कि उसके करने का नहीं था। तो क्या वाकई माजिद ने उन ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर उनका काम करना शुरू कर दिया था? अगर ऐसा था तो मुझे अपने देखने और सुनने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। हम लोग भूखे तो रह लेते, मगर ये काम करने की माजिद को क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? यही बात मुझे अच्छी ना लग रही थी। अभी मैं उससे कुछ और पूछती, वो वहाँ से जा चुका था। वो कमरे में चला गया था, अंदर से कमरा बंद करके सोने के लिए लेट गया था। वो ऐसा ही करता था, रोज़ रात सारी बाहर गुजारता और दिन घर में आकर सो जाया करता था। मुझे उस वक्त माजिद पर काफ़ी गुस्सा था और बुरा भी लग रहा था। क्या सोचते लोग अगर किसी को पता चल जाता कि मेरा शौहर क्या काम करता है? ख्वाजा सराओं के साथ शादियों में नाचता गाता है। यही काम रह गया था क्या करने को? इससे अच्छा था कुछ ना करता, कुछ ना कमाता, हम भूख से ही मर जाते तो अच्छा होता। मैंने सोच लिया था कि अब उससे साफ साफ बात करूंगी
اور اسی لیے مجھے رات کا انتظار تھا، کیونکہ رات سے پہلے اس نے یہ دروازہ کبھی بھی کسی صورت نہیں کھولنا تھا۔ اسی لیے میں نے زیادہ کوشش بھی نہیں کی تھی کھلوانے کی۔ مجھے پتا تھا رات کو یہ خود ہی کھل جائے گا۔ میں نے گھر کا سارا کام کر لیا تھا، اسی چکر میں میرا آدھا دن تو ایسے ہی گزر گیا تھا، اور میں بار بار آ کر ماجد کے کمرے کے باہر آ کر دیکھتی تھی کہ اس نے دروازہ کھولا تھا یا نہیں، مگر دروازہ ابھی تک بند ہی تھا۔ کرتے کرتے رات کا وہی پہر ہوا تھا جب روز میرا شوہر گھر سے باہر اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ ایک دم سے مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، اور جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا شوہر کمرے سے باہر آیا تھا اور باہر کی طرف چل پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر جاتا میں نے اس کا راستہ روکا تھا، اور اسے باہر جانے سے روکا تو میری بات سن کر اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تھا اور پھر مجھے نظر انداز کرتا باہر کی طرف جانے لگا تھا۔ جب دوبارہ سے میں نے اسے روکا اور گھر سے کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا، جس پر اس نے کہا تھا کہ اس کے کام کا وقت ہو گیا تھا، اسی لیے اسے جانا تھا، مگر مجھے آج سب کچھ جاننا تھا، اسی لیے اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تو کیا وہ یہ کام نہیں چھوڑے گا؟ میرا اس سے سوال تھا۔ جب اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہا تھا کہ وہ کیوں اپنا کام چھوڑ دے گا، جب میں نے کہا کہ اس کا یہ کام مجھے بالکل پسند نہیں ہے، کسی کو پتہ چلا تو لوگ کیا کہیں گے، اس سے اچھا ہے ہم بھوکے ہی رہ لیں گے، مگر میں اسے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میری باتیں سن کر اس نے کہا تھا کہ وہ اپنا کام کبھی نہیں چھوڑے گا، اور اگر مجھے اس کا یہ کام کرنا اتنا ہی ناپسند تھا تو مجھے اس سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ کہتا وہاں سے چلا گیا تھا اور اپنے پیچھے مجھے حیرت میں چھوڑ گیا تھا۔ کیا اسے میری ذرا بھی فکر نہ تھی؟ وہ میرے کہنے پر یہ کام چھوڑ نہیں سکتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی اور تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک کہ ماجد یہ کام چھوڑ نہ دے۔ اسی لیے میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا، مگر اچانک سے ایک خیال ذہن میں آیا تھا کہ میرے جانے سے اگر وہ مجھ سے زیادہ دور ہو گیا تو، اور اگر وہ مجھے لینے نہیں آیا تو پھر میں کیا کرتی؟ یہی سوچ سوچ کر میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ اسی لیے میں اسی جگہ گئی تھی جہاں اس رات میں اپنے شوہر کا پیچھا کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہی خواجہ سرا جو میرے گھر آئے تھے وہاں موجود تھے۔ میں آگے بڑھ کر ان کے پاس گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے پہچان گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرے لیے کرسی رکھی تھی اور مجھے بیٹھنے کا کہا تھا، کیونکہ مجھے بات کرنی تھی۔ اسی لیے میں اس کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور ان سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنے لگی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ میرے شوہر کو جانتے ہیں، وہ روز یہاں ان کے پاس رات کو آتا ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مطلب میرا شک ٹھیک تھا، ماجد یہی کام کرتا تھا اور یہی بات میں نے اس سے پوچھی تھی، جس پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرا شوہر ان کے ساتھ کام ضرور کرتا تھا، مگر وہ کام نہیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جس دن وہ مجھے میرے گھر پر دوپٹہ دے کر آئے تھے، اس کے کچھ دن بعد ہی میرا شوہر ان کے پاس آیا تھا اور ان سے کام کا کہا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر نے ان سے کہا تھا کہ اسے کام چاہیے، کوئی بھی کام ہو وہ کر لے گا، شادیوں پر، جس پر وہ لوگ اسے اپنے ساتھ ایک شادی کے فنکشن میں لے گئے تھے اور وہاں اسے شادی کی تیاریاں کرنے کا کام ملا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ روز یہاں آتا تھا، یہاں سے اسے شادی کا پتہ چلتا اور پھر وہاں جا کر وہ کام کرتا تھا، کبھی ویٹر کا، کبھی لائٹیں لگانے کا، جو بھی کام ہوتا تھا وہ کر لیا کرتا تھا، اور اس کے اسے پیسے اسی وقت مل جایا کرتے تھے۔ ایک طرح سے وہ رات کو مزدوری کیا کرتا تھا، کبھی کبھار تو برتن بھی دھوئے تھے اس نے، اور ان کی اگلی بات سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سب میرے لیے کرتا ہے، اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے پیسوں کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے ہر کام کرنے کو تیار تھا وہ، میری خوشی کی خاطر، اور میں اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں سنایا تھا میں نے اسے، اور اس نے بھی اب خاموشی سے سن لیا تھا۔ وہ مجھے بتا بھی تو سکتا تھا کہ سچ کیا تھا، مگر اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ میں اس پر شک کرتی رہی کہ وہ پیسوں کے لالچ میں آ کر یہ کام کرنے لگا تھا۔ میں نے اس کی بات نہ سننا اور نہ ہی اسے سمجھا تھا، یہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ مجھے اسے سمجھنا چاہیے تھا اور اس پر یقین کرنا چاہیے تھا،
مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کے خلوص پر، اس کی محبت پر شک کیا تھا اور اسے غلط سمجھا تھا، اور وہ میری خاطر اتنا سب کچھ کر رہا تھا، اور میں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ یہی سوچ سوچ کر مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ مگر سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ آخر ماجد اپنی جگہ ٹھیک تھا تو اس نے مجھے ساری سچائی خود کیوں نہ بتائی تھی؟ اگر میں گھر چھوڑ کر چلی جاتی، تو اگر میں یہاں آ کر اس سے سچ نہ پوچھتی، تو مجھے تو یہی لگتا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر وہیں ناچ گانے کا کام کرتا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور سوچا تھا کہ گھر جا کر اسی سے پوچھوں گی۔ ان لوگوں سے اجازت لے کر میں واپس گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی، اور گھر آتے ہی میری نظر بند دروازے پر گئی تھی۔ ماجد ابھی تک اندر کمرے میں سو رہا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی، مگر میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ شام کے قریب جا کر کہیں اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تھا، اور مجھے دیکھ کر ہی اپنا راستہ بدلنے والا تھا جب میں نے اچانک اس کے سامنے جا کر اسے روکا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ پڑی کرسی پر بٹھایا تھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا، یہی کہ مجھے اس کا آج اتنا خیال کیسے آ گیا تھا۔ کل تک تو میں اسے چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی تھی اور اب اسے اپنے ساتھ بٹھا رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا یہی سوچتا جو وہ اس وقت سوچ رہا تھا۔ وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا کہ وہ رات کو شادیوں پر جا کر مزدوری کیا کرتا تھا، میں نے اس پر شک کیا اور اس نے بدلے میں کوئی صفائی پیش نہ کی تھی۔ وہ مجھے بتا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں اس نے مجھے میری غلط سوچ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ وہ میری غلط فہمی دور بھی تو کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ ابھی بھی خاموش ہی تھا، میری ساری باتیں سن رہا تھا۔ پھر جب میں اپنی بات پوری کر کے خاموش ہوئی تو اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے مجھے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اگر وہ مجھے کچھ بھی بتاتا تو میں اس سے اور سوال کرتی، اور جب اس سے اور سوال کرتی تو میں اس کے کام کے بارے میں جان جاتی اور اسے اتنی محنت والا کام کبھی نہ کرنے دیتی، اسے منع کر دیتی۔ مگر کام کرنا ضروری تھا، گھر کی اور میری ذمہ داری اسے ہر حال میں پوری کرنی تھی۔ میں اسے غلط سمجھتی رہی، اسے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جس پر اس نے کہا کہ اسے فرق پڑتا تھا، اسے میرا اسی طرح سے اس پر شک کرنا برا لگتا تھا، مگر وہ برداشت کر جاتا تھا۔ اسے مجھ سے بس ایک ہی شکوہ تھا، وہ یہ کہ میں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کیا میں اسے ایسا سمجھتی تھی کہ وہ کام چور ہے اور وہ ایسا کام کرے گا؟ وہ محنت سے کمانے والا ایک ذمہ دار انسان تھا، مگر افسوس کہ اس کی اپنی بیوی اسے سمجھ نہ سکی تھی، اور اس کی بات بھی ٹھیک ہی تھی۔ میں کہاں اسے سمجھ سکی تھی؟ اس نے میرے لیے سب کیا تھا اور میں نے ہی اسے اتنا غلط سمجھا تھا۔ میں اسے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہ ہو رہی تھی، مگر کرنا تھا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی وہ بولا تھا اور کہا تھا کہ وہ یہ سب کام اس وقت تک کرے گا جب تک اس کے حالات پہلے کی طرح اچھے نہیں ہو جاتے، جب تک وہ اپنی دکان کا کام دوبارہ سے شروع نہیں کر لیتا، اور ان سب کے لیے بھی اسے پیسوں کی ضرورت تھی، جب بھی اس نے ابھی تک یہ کام نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اور اپنا احساس جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ بجائے اس کے کہ میں اس کی بات سنتی، اس کی اس پریشانی میں مدد کرتی، میں نے اپنی باتوں سے اسے اور دکھی اور پریشان کر دیا تھا، اور یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا اور اسی لیے میں نے اس سے ہمت کر کے معافی بھی مانگی تھی۔ ماجد کا دل ہمیشہ سے بڑا تھا، اور میرے معاملے میں تو وہ اور بھی بڑا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ اس نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے معافی مانگنے سے روکا تھا، اور خود میرے سامنے معافی مانگنے لگا تھا کہ وہ مجھے شاید وہ سب نہیں دے پایا تھا جس کی مجھے ہمیشہ سے ضرورت تھی۔ شاید وہ ایک اچھا شوہر نہیں بن پایا تھا، اور اسے اس بات کا خود سے احساس تھا، مگر وہ غلط سوچ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو سب سے اچھا تھا۔ اس نے تو مجھے زندگی کی اصل خوبصورتی دکھائی تھی، اس نے تو مجھے زندگی کا مطلب بتایا تھا، اس نے مجھے سچی اور پاک محبت کا مطلب سمجھایا تھا۔ وہ کیسے غلط ہو سکتا تھا؟ اور وہ تو ایک ذمہ دار انسان تھا جو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ایک سچا انسان تھا اور ایک وفادار شوہر بھی،
یہی سب جب میں نے اس سے کہا تھا تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ کسی سوچ میں پڑ گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اسے میرا یہ اعتراف اچھا لگا تھا۔ اسے اپنی اتنی تعریف اچھی لگی تھی اور مجھے اس بات کا اندازہ تھا۔ زندگی اپنے معمول پر واپس آ گئی تھی۔ ماجد نے دن رات ہی محنت سے اپنی دکان واپس بنا لی تھی اور اب ہم دونوں اپنی چھوٹی سی زندگی سے خوش اور مطمئن تھے۔ ہمیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے تھے۔ اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہمارے پاس تھا جو کسی بھی انسان کی ضرورت ہو سکتا تھا۔ کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس بات پر میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس نے مجھے بہت نوازا تھا۔ میری زندگی مکمل تھی۔ انسان کی زندگی میں جتنی بھی کمی رہی ہو، لیکن اگر ہم سفر اچھا مل جائے تو سب کمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ انسان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کا ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے اور سب کے حصے میں ایک اچھا اور نیک ہم سفر آئے۔ آمین۔ اپنے قریبی لوگوں پر یقین کرنا سیکھیں۔ ان پر کبھی شک نہ کریں۔ شک ایسا بیج ہے جو انسان کی زندگی خراب کر دیتا ہے، اس کی خوشیاں ختم کر دیتا ہے اور انسان کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ اگر خوش رہنا ہے تو اپنی زندگیوں سے اس شک کی بیماری کو نکال باہر کریں اور کھل کر جئیں۔ اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو جی بھر کر جی لیں۔ اس کو کسی بھی ایسی ویسی بات سے خراب نہ کریں۔ اپنے دل و دماغ سے ساری منفی سوچیں نکال دیں۔ یہی سوچیں انسان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں۔ اپنی زندگی سے سٹریس کم کریں اور اپنے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ یقین جانیں زندگی میں سکون ہی سکون بھر جائے گا اور کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔